بعد بھی ایسا کہتا چلو کہ سب علی کا ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آرگنائزیشن کے ساتھ جنہوں نے بھی ذکر مرتضیٰ کا اہتمام کیا، بھائی یہ سب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ذکر مرتضیٰ کرنے کے لیے حسب کا صحیح ہونا ضروری ہے، نسب کا صحیح ہونا ضروری ہے، کردار کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایمان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور میری جان یہ علی سب کی سمجھ میں نہیں آتا، سب کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر علی سمجھ میں آ جائے تو سیون کی گلی میں نعرہ مارنے والے کی سمجھ میں آ جاتا ہے، جو معرفت کے ساتھ نعرہ لگا دیتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر، تو بدن کی سمجھ میں آ گیا کہ علی کا پہلا نمبر ہے، اور تیری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی کا نمبر کون سا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ مسلمان بھائیوں کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں، اور ہم کبھی دعویٰ نہیں کریں گے علی صرف ہمارے ہیں، علی تو جس کی سمجھ میں آ جائے، اور جب سب کی سمجھ میں علی آتا نہیں، یہ علی کی مرضی ہے، جو علی کے ساتھ ہے علی ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں مانا نا، نہیں سمجھانا علی کو یہ اللہ سمجھتا ہے یا رسول اللہ۔ اب اس سے کم اسٹیٹس کا بندہ تو نہیں جان سکتا کہ علی کا مقام کیا ہے۔ یہ اگر نبی کے بستر پر سو جائے تو روز کا جاننے والا نہیں پہچانتا کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، تو فرمان آتی کو جملہ کہنے دو کہ نہیں سمجھا روز کے جاننے والے نے نہیں جانا، جس کے سامنے علی آتے بھی تھے، جس کے سامنے جاتے بھی تھے، اس نے نہیں پہچانا کہ بستر پر کون سو رہا ہے، محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہا ہے۔ تو پھر مولا کی شان میں جملہ کہنے کی مجھے اجازت دو، اور مسلمان بھائیوں جو سونے میں محمد نظر آئے وہ جاگنے میں کیا نظر آئے گا؟ اس لیے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا، نصیری کہہ اٹھے گا یہ سونے والے تو محمد کہتے ہیں، اور جو جاگ جائے اسے نصیری خدا کہتے ہیں۔ ابھی اگر صحیح سمجھ میں آیا تو ولی آیا، صحیح سمجھ میں آیا تو اللہ سمجھ میں آیا، صحیح سمجھ میں آیا تو وجہ اللہ سمجھ میں آیا، صحیح سمجھ میں آیا شوہر بدول سمجھ میں آیا، صحیح سمجھ میں آیا تو حسنین کا بابا سمجھ میں آیا، صحیح سمجھ میں آیا تو بیٹا جبریل کا استاد سمجھ میں آیا۔ اور بڑے خوش نصیب ہو جو آپ نندوں میں ذکر علی کر رہے ہو، قرآن کی قسم یہاں اس وقت آسمان پر عبادت کرنے والا فرشتہ وہاں کی عبادت چھوڑ کر مولا کی قسم نندو گاؤں میں آیا ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ جہاں علی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور یہ چھٹے معصوم نے کہا کہ جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم پر درود بھیجتا ہے تو خالق کائنات واجب کرتا ہے ہر فرشتے پر کہ جو مومن آل محمد پر ایک مرتبہ درود بھیجے تم اس مومن پر 70 مرتبہ درود دے دو۔ دونوں ہاتھ بڑھ کر کے نعرہ علی کا سونا آپ کا سمجھ میں نہیں ہے، تو سونا اتنا کھڑا ہے، یہ سونا اتنا کھڑا ہے جس کا بھاؤ اللہ لگا سکتا ہے، بندہ نہیں، اس کا بھاؤ اللہ لگا سکتا ہے، لیکن
بندہ نہیں. اور قرآن کی قسم علی کے سونے کا بھاؤ اللہ نے لگایا اور نبی سے بھاؤ کیا، کیونکہ بستر ہے نبی کا، سونا ہے علی کا، بستر ہے نبی کا، بستر ہے یاسین کا، بستر ہے طٰہٰ کا، بستر ہے محمد مصطفیٰ کا. قرآن کی قسم یہ جملہ ساتھ ساتھ یاد رکھنا کہ نبی کے بستر پر محمد جیسا تو آ سکتا ہے، کوئی گناہگار نبی کے بستر پر آ نہیں سکتا. تو یہ جملہ کہنے کا بھی سید ہونے کی حیثیت سے میرا حق پہنچتا ہے کہ جب نبی کے بستر پر کوئی غیر معصوم نہیں آ سکتا تو نبی کی مسند پر غیر معصوم کہاں سے آ جائے گا؟ اور کے نعرہ بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، اور ایک میزان میں تولا. علی مارا، علی مارا، جاؤ جا کے میزان لاؤ. ایک طرف علی کا نام لکھو، دوسری طرف تقویٰ. علی بھاری، علی وزنی، ہر ایک میزان میں تولا. اور کیا خوب کہا علی، میں کہہ دوں علی اس میں الہی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عزیزہ میرے جانے کے بعد تحمل سے غور کر لینا، میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا. علی اس میں الہی ہے. بھائی ساری رات بھی پڑھتا رہوں گا، حق علی کا ہو نہیں سکتا. علی اس میں الہی ہے. مولا سلامت رکھے اثریات جنریشن کو، اور جن جن دوستوں نے احباب نے مل کر یہ جشن مولود کعبہ کا انعقاد کیا، قرآن کی قسم میں آپ کو بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فخر صرف آپ کا ہے کہ آپ کا علی خانہ کعبہ میں آیا. نہ علی کے بعد کوئی آیا، نہ علی سے پہلے کوئی آیا. صرف ابو طالب کا بیٹا ہے جو خانہ کعبہ میں نزول کر کے زمانے والوں کو یہ بتایا. اشارہ کر کے جاؤں گا میں، تفصیل نہیں آ رہا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. علی کا مجمع ہے، علی خانہ کعبہ میں ظہور کر کے زمانے والوں کو بتا کر جا رہے ہیں. نہ ہم سے پہلے آیا، نہ ہمارے پاس کوئی آ سکتا ہے. کسی کا ظہور خانہ کعبہ میں نہ علی سے پہلے نہ علی کے پاس. جاؤ میرے دوستوں، روایت تمہاری ہے، قلم تمہارا ہے، کردار تمہاری ہے، صحیح تمہاری ہے، بخاری تمہاری ہے، مشکات تمہاری ہے، شواہد محرقات تمہاری ہے، راوی تمہارا ہے. ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت سے ثابت کرو کہ اللہ کے گھر میں ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کوئی آیا. اور یہ جملہ بھی تو بتا دے کر جا رہا ہوں، شب ہے 13 رجب کی. عزیزان محترم، قرآن کی قسم کھا کے سید زیادہ ہو کر قسم کھا کے یقین دلا رہا ہوں کہ عرب کی سرزمین پر مولا کی قسم، اللہ کی قسم، یاسین کی قسم، طٰہٰ کی قسم، رب جلیل کی قسم، خالق کائنات کی قسم، مولا کل کی قسم، علی سے پہلے کوئی علی نہیں تھا اور محمد سے پہلے کوئی محمد نہیں تھا. جاؤ جا کے عرب والوں، عرب کی لغت اٹھاؤ اور لغت میں جا کر دیکھو علی سے پہلے کوئی علی دکھا دو تو مذہب تبدیل کر دوں گا. اور محمد سے پہلے کوئی محمد دکھاؤ تو بتائیے چلا، پھر بتانا یہ محمد نام رکھنے والا کون ہے، یہ علی نام رکھنے والا
ایمان میں شک کر رہے ہو وہی تو محمد کو پھاڑ کے بتا رہا ہے، وہی تو علی کو گود میں پرورش کر کے بتا رہا ہے کہ جس کی گود میں پل کر محمد رسول بنتا ہے اور جس کی گود میں پل کر علی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ محمد بلند در سلوار ایضاں کو کہ مجھے اس کے بعد مدینے میں بھی جا کے پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے کہ میں بتا چکا ایضاں نے مطلب کہ یاد رکھیے کہ علی سے پہلے قرآن کی قسم میرے نوجوان دوستوں علی نہیں، لغت کی ذمہ داری سے کرنا ثابت کرے کوئی علی سے پہلے علی، پھر مجھے کہنے دو اس کا باپ بھی علی، اس کی ماں بھی علی، اس کا دادا بھی علی، جس گھر میں آیا گھر علی، اور بیٹا جس نے بھیجا وہ بھی علی۔ پڑھنا پڑھنا چھوڑ دو، ہر آیت کے خاتمے کے بعد پڑھتے ہو علی علی العظیم، اللہ کا نام لیتے ہو نا، اللہ العظیم، اللہ علی العظیم، اللہ علی العظیم۔ تو ہم تو نہیں کہتے کہ علی اللہ ہے، یہ غلطی دور کے لیے ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، سن لیجیے گا جملہ، ہم نہیں کہتے علی اللہ ہے، میں نہیں کہتا علی اللہ ہے، لیکن بیٹا اللہ کہہ رہا ہے میں علی ہوں، میں علی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں علی، قرآن کی قسم اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بھی ولی کہا، رسول کو بھی ولی کہا اور علی کو بھی ولی کہا۔ سلامت رکھے آپ کو ایسا نے مطلب اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا، مولوی نہیں کہا، مفتی نہیں کہا، بتائی سے کہہ رہا ہوں نندوں میں یہ بات ایزان محترم، اور جس کو اعتراض ہو تو مدینے میں آ کے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو علی کہا، ولی کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، صفات بتائی ہے، نام نہیں لیا کہ تیسرا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرے گا اور حالت رکوع میں زکات دے گا۔ تو مولوی سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتا کے تاریخ میں ایک نمازی دکھا، ایک حاجی دکھا، ایک متقی دکھا، ایک قاری دکھا، ایک رضی اللہ دکھا کہ جو حالت نماز میں زکات دیتا ہوا نظر آئے۔ اور مجھے کہنے دو کہ عام متقی، عام نمازی اگر حالت نماز میں زکات دے دے تو نماز بھی باطل ہو جائے اور زکات بھی باطل ہو جائے۔ تو کوئی بات نہ جاؤں میں ابو طالب کے بیٹے کے، ابو طالب کا بیٹا نماز بھی قائم کر رہا ہے اور حالت رکوع میں زکات بھی دے رہا ہے۔ علی کے زکات دینے کے بعد آیت آ رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو بتا زکات دینے والا علی کے علاوہ کون ہے؟ لکم دین ولی دین، دین میں یونیورسٹی نہیں، یہ تو ہے دین میں کوئی یونیورسٹی نہیں، بہت
ظاہر کا وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل 2-2.5 گھنٹے تک اپنے مولا کے فضائل بیان کرتا، عزیزان محترم حق ادا نہ کرتا، بار بار کہہ رہا ہوں حق ادا کوئی نہیں کر سکتا میرے مولا تھا، مولا کو وہ مولا جانتا ہے یا رسول مولا جانتا ہے، ایک اللہ مولا ایک رسول مولا اور بیٹا ایک علی مولا، باقی کل بھی رولا تھا آج بھی رولا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ نوجوان دوستوں مولا سلامت رکھے ذریعہ آرگنائزیشن کے تمام عہدیداروں کو اور یہ فرش جنا کی مقدس اور پاکیزہ جانماز پر ذکر مولا بختیار کرنے والوں کو سننے والوں کو مولا جلال خیر کر رہے ہیں کہ علی صرف ہمارے نہیں ہیں، علی صرف ہمارے نہیں